मेरा नाम अमर सिंह है। मैं हिंदू धर्म से हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की शिक्षा क्या है, ये आसान उसमें बताइए, ये आसान भाषा में समझाइए। अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम धर्म की शिक्षा क्या है। देखिए, इस्लाम धर्म सारी दुनिया की अच्छाइयों का निचोड़ है। दुनिया में जितनी भी अच्छाई और भलाई हैं, उन सब पर चलने के लिए इस्लाम आदेश देता है। इस्लाम की शिक्षा ये है, जिस मालिक ने इंसान को बनाया है और इसके अंदर रचना को रचा है, इस रचना के आधार पर है इस्लाम, और इसी रचना के आधार पर चलने का हुक्म देता है इस्लाम। इंसान के अंदर जो इंसानियत है, यही रचना है, और इसी रचना पर, इंसानियत पर चलने का हुक्म देता है इस्लाम। तो इंसान को इंसानियत पर चलाने का नाम इस्लाम है। भूखे गरीब को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है। प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है। अनाथों को, यतीमों को, गरीबों को गले से लगाने का नाम इस्लाम है। बीमारों को दवा दिलाने का नाम इस्लाम है। एक गैर मुस्लिम मुसलमान बना था तो उसने कहा था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात से ही मुसलमान हो गया। मुसलमान का मतलब अल्लाह का आज्ञाकारी। तो उससे पूछा गया कि वो कौन सी बात थी जिससे तुम मुसलमान बन गए। तो उसने कहा कि ये वाक़या मैंने सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और उनके शिष्य सहाबा इकराम भी बैठे हुए थे। एक शिष्य उनका, एक सहाबी आया, एक शख्स आया और वो कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मेरा बच्चा खो गया है और मैं कई दिनों से परेशान हूँ, और आप दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से ताकि मेरा बच्चा मिल जाए। तो एक सहाबी और बैठे हुए थे वहाँ पर। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलने का नंबर ना आया। उन्होंने खड़ा होकर कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने इनका बच्चा फ़लाँ जगह फ़लाँ गली में खेलता हुआ देखा है। तो वो बच्चे का बाप उनसे एड्रेस पूछकर और चलने लगा अपने बच्चे को देखने के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आवाज़ दी और रोका और बुलाया और फरमाया कि अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा दिख जाए तो उसे जो है मोहब्बत से बेटा कहकर मत बुलाना, बल्कि उसे नाम लेकर बुलाना, और बुलाने में मोहब्बत ना छलके। तो उसने पूछा कि या रसूलल्लाह, वो क्यों? फरमाया कि इसलिए कि उसके दाएं बाएं यतीम बच्चे, अनाथ बच्चे खेल रहे होंगे जिनके माया बाप नहीं होते। अगर तुम अपने बच्चे को प्यार से बेटा कहकर बुलाओगे तो तुम्हारे बोलने में मोहब्बत झलकेगी। तो तुम उसे मोहब्बत से जब बुलाओगे तो जो दाएं बाएं यतीम बच्चे खेल रहे होंगे, अनाथ बच्चे खेल रहे होंगे, तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी कि इसका बाप है तो इसको मोहब्बत से बुला रहा है, इसकी सरपरस्ती कर रहा है, हमारा तो बाप ही नहीं है। तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। तो उस गैर मुस्लिम भाई जो था, जो मुसलमान बन गया था, उसने कहा कि जो नबी बच्चों के मामले में इंसानियत का इतना बेहतरीन पैगाम दे रहा है, वो कभी भी आतंकवाद नहीं सिखा सकता। तो ये इस्लाम को बदनाम करने वाले झूठे हैं और इस्लाम सच्चा धर्म है। तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसी तरह से मेरे भाइयों, ये बात हकीकत है कि जो लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये इंसानी शक्ल में शैतान हैं। ये नहीं चाहते जो है इस्लाम के करीब लोग आएँ और इस्लाम की तालीमात, इस्लाम की शिक्षा को लोग समझें, क्योंकि इस्लाम इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक का एक धार्मिक कानून है जिस पर चलकर इंसान मौत के बाद कामयाबी हासिल कर सकता है, नरक से बच सकता है और स्वर्ग में जा सकता है। शैतान की यही मेहनत है कि इंसानों को, जितनी भीड़ है, ज़्यादातर भीड़ को नरक की आग में ले जाया जाए और जन्नत से बचाया जाए, स्वर्ग से बचाया जाए, बुराई पर चलाकर, फसाद फैलवा कर। क्योंकि जीवन इम्तिहान है, जीवन के समय को बर्बाद करा दे। शैतान की यही मेहनत है ताकि इंसान जीवन की असल हकीकत पर गौर न कर पाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस्लाम धरती पर अमन शांति कायम करता है। इस्लाम की ये शिक्षा है। इस्लाम हुक्म देता है कि यतीम बच्चों के सामने, अनाथ बच्चों के सामने अपने बच्चे को प्यार ना करो, ताकि उन यतीम बच्चों के दिल को ठेस पहुँचे। इस्लाम ने बेवा के सामने, जो औरत बेवा है, जिसका आदमी नहीं है,
اسلام نے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے کو روکا ہے کہ اس بیوہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام نے غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا ہے، غریب کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اناتھ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچے کو پیار کرنے سے روکا تاکہ یتیم بچوں کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو، جب کھانا کھاؤ تو غریب پڑوسی کو دیکھ لو کہیں وہ بھوکا تو نہیں سو رہا۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ بازار سے کوئی چیز اپنے بچوں کو لاؤ تو اس میں سے غریب پڑوسی کے بچوں کو بھجوا دو۔ اگر نہ بھجوا سکو تو جو بھی اس کا جیسے کیلے ہیں، اس کے چھکل ہیں اور چیزیں ہیں، اس کا جو کچڑا ہے اسے جو ہے چپ چاپ اسے باہر مت پھینکواؤ دگڑے میں، ہیں ہاں، تاکہ غریب بچوں کے دل کو جو ہے ٹھیس نہ پہنچے کہ یہ پیسے والے ہیں یا اچھے مال کھاتے رہتے ہیں، ہم غریب ہیں ہمیں نہیں ملتا، کہ دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ جو بھی اس کا ملوا ہے اس کو پنی میں بھر کے چپ چاپ کہیں باہر پھینکوا دو۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غریب عورت دوپہر کو روز سلا دیتی ہے بچوں کو، کہیں کوئی کھلونے والا نہ آ جائے اور بچے رو رو کر تنگ نہ کریں کیونکہ پیسے نہیں ہیں لینے کے لیے۔ تو اسلام دھرم ہمیں ایشوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچ کر اور پوری طرح اچھائی پر چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کرنا سکھاتا ہے اور اسلام کے دوارا دنیا میں امن شانتی حاصل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر دھوکہ دیا وہ میری امت سے نکل گیا، وہ مجھے ماننے والا نہیں ہے۔ جو کسی کو دھوکہ دے، کسی کو تکلیف دے، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سرکشت رہیں، کسی کو تکلیف نہ دے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فقیر گھومتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی فقیر آئے تو چاہے وہ سچ بولے یا جھوٹ ہے، اگر وہ واقعی میں پریشان ہے یا نہیں ہے، وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، چاہے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کرنے والے، اس سے الٹا سیدھی بات کرنے والے اور حساب لینے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنا آپ حساب لے گا۔ اگر تمہارے پاس تمہارے دروازے پر کوئی آیا ہے مانگنے کے لیے، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو، ورنہ الٹا بولنے سے بہتر ہے کہ پیار سے منع کر دو، کسی کے دل کو ٹھیس تو نہ پہنچاؤ۔ وہ اپنے کرموں کا حساب اللہ کو خود دے گا، تم اپنے کرموں کا حساب اللہ کو خود دو گے۔ تو بھئی اسلام دھرم کی شکشا یہ ہے کہ اللہ کے سوا، سنسار کے سچے مالک کے سوا جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، مخلوق ہے۔ اب پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے، مخلوق کے آگے سر جھکانا اور ہاتھ پھیلانا انسان کی اس میں بہت بڑی تباہی ہے، بربادی ہے۔ جس دن مرے گا اس دن دیکھ لے گا۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک بندے ہیں وہ میرے لیے ہیں اور جو گنہگار ہیں ان کے لیے میں ہوں، میں ان کا حساب لوں گا۔ تو بھئی اسلام کی شکشا یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ اور بندے کے بیچ صرف گناہوں کا فرق ہے۔ تو اپنے نفس کو، اپنے من کو گناہوں سے پاک کر، تجھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تجھے جو ہے اللہ مل جائے گا۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جی، گناہوں سے بچ، اچھائی پر چل، اللہ تجھے اپنی راہ ضرور دکھائے گا۔ تو بھئی اللہ تو راہ دکھانے کو تیار ہے، راہ دکھائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ سب دنیا پرستی میں لین ہیں، کوئی اللہ کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں، سچا راستہ پانے کو تیار نہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر دھوکہ پھیلا ہوا ہے، نقلی پنڈت، نقلی مولوی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ سے کاٹ رہے ہیں، دھوکے کی طرف بھٹکا رہے ہیں۔ تو انسان کا بنانے والا انسان کی سانس سے زیادہ قریب ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کو پکارے، وہ اس کی آواز کو سنتا ہے، من کی آواز کو سنتا ہے،
کسی پنڈت کسی مولوی کی ضرورت نہیں، گناہوں سے پاک ہو جائے اور اپنے رب سے تعلق بنائے، اللہ کی رچنا کے حساب سے سیدھا چلے تو اللہ اسے اپنی راہ دکھا دے گا۔ تو یاد رکھیں، انسان اور اللہ کے بیچ سب سے بڑا پردہ حرص اور گھمنڈ کا ہے۔ انسان دنیا کی حرص و ہوس، لالچ کو چھوڑے اور سمجھے کہ یہ زندگی دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور گھمنڈ کو ختم کرے، اپنی اوقات کو پہچانے کہ تعریف میرے لیے نہیں ہے، تعریف اس مالک کے لیے ہے جس نے مجھے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ شیر کی طرح اکڑ دکھانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے برے نفس پر قابو پالو۔ جو تمہارا برا من ہے، جو تمہیں برائی کی طرف اکساتا ہے، اس پر قابو پالو اور اچھائی پر چلو۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سب جیون کا سمے پورا کر رہے ہیں اور امتحان دے رہے ہیں۔ گنہگار انسان کی موت بہت بری طرح آتی ہے۔ موت کے درد کا قطرہ اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے، موت کے درد، گنہگار انسان کی جو موت ہوتی ہے، موت کے درد کا قطرہ اگر پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی پگھل جائیں گنہگار کی موت کا۔ تو بھئی اسلام کی شکشا یہ ہے کہ بولنا، کلام کرنا 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فائدے مند، دوسروں کے لیے فائدے مند۔ نمبر 2 نقصان دایک۔ نمبر 3 نقصان دایک بھی اور فائدے مند بھی۔ نمبر 4 نقصان دایک نہ فائدے مند۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے لیے فائدے مند ہو، ہم ایسے بولیں۔ تو بھئی انسان کے اندر انسانیت یعنی ایشوری رچنا بہت بڑا خزانہ ہے، اسے ہم اپنے اندر تلاش کریں اور دوسروں کے اندر بھی تلاش کریں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے کپڑوں میں نہیں، انسان میں تلاش کرو۔ کپڑوں سے مت تو دیکھو انسان کو اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں یا کتنا اچھا دھرم کا چولا پہن رکھا ہے، بلکہ اس کے کرموں سے دیکھیں، اس کی زبان کی بولی سے دیکھیں، کیا اچھا بولتا ہے، کیا برا بولتا ہے۔ تو انسان کے کپڑوں میں نہ دیکھیں، انسان میں تلاش کرو کہ کون تمہیں انسانیت کے آدھار پر دھارمک قانون سکھاتا ہے۔ برداشت کرنا، صبر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، غصے کو پینا بہت پسند ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا یہ شرافت کی نشانی ہے کہ اچھی بات ہے، غلط بات پہ غصہ آیا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا یہ شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا یہ مومن ایماندار انسان کی نشانی ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم برائی سے بچیں، غلط بات سے بچیں، اور سب سے زیادہ انسان کو نرک میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں انسان کو برائی کی طرف دھکیلنے والی اور جہنم میں برائی کی طرف دھکیلنے والی انسان کی زبان ہے، اس لیے زبان پر قابو پانا چاہیے۔ زبان کی بدتمیزی سے کتنے لوگوں کو زبان نے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ ذرا سے بول زبان نے غلط بولے اور سامنے والے نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو بھئی اگر اپنی عزت کرانی ہے تو دوسروں کی عزت کرو، تب وہ تمہاری عزت کریں گے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے۔ ہمیشہ کسی بھی معاملات میں، کسی بھی معاملے میں ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اب کوئی انسان محبت دکھائے اور بدتمیزی کرے، یہ کہ ٹھیک بات ہے؟ تو محبت سے عزت بہت بہتر ہوتی ہے کہ کوئی انسان عزت کرے۔ تو بھئی اسلام دھرم کی شکشا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر میرا اس دنیا کی کسی بھی چیز سے من نہیں لگ رہا، جیسے میں اس دنیا میں میرا من نہیں لگ رہا ہے، میں اس دنیا سے باہر جانا چاہتا ہوں مگر نہیں جا سکتا، زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتا زندہ حالت میں۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھو تو اس میں ایک ہی بات ڈھونڈنا کہ قرآن مجید میں اور تمہارے اندر انسانیت یعنی ایشوری رچنا میں کوئی ٹکراؤ ہے یا نہیں۔ آپ کو ٹکراؤ ملے گا ہی نہیں۔ اگر آپ سچی نیت سے قرآن پڑھ رہے ہیں
جس مالک نے آپ کی رچنا بنائی ہے اسی رچنا پر آدھارت ہے قرآن۔ تو ہمیں قرآن پر عمل کر کے، قرآن پر کرتویہ کر کے اچھا مسلمان بننا چاہیے، اللہ کا آگیا کاری۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیو، جو انسانیت کہتی ہے وہی قرآن کہتا ہے، باقی پوری دنیا میں جہالت ہے، برائی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ کسی کمزور کو کوئی انسان برا بھلا کہہ رہا ہو اور اس کو ناگوار گزر رہی ہو تو یہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب اگلی بات سنیں، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ جس بیچارے پر ظلم ہوا ہے، اس کا دل دکھی ہے، اگر وہ اونچی آواز میں بات کر رہا ہے تو کیا برا ہے؟ چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ تو غریب مظلوم کے حق میں بات کرنا، اس کے لیے بات کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں دنیا میں جا کر تیری ہی عبادت کروں گا، تیری ہی پوجا کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ مگر دنیا میں انسان آ کر جان بوجھ کر اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتا، دنیا پرستی میں پڑا رہتا ہے۔ اس دنیا میں جیون کی سچائی کی سب کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا جب اٹھا لے گا۔ ایک شخص سے میں نے کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرے لیے دنیا قید خانہ بن چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کسی کی زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تب میری آنکھ کھلی کہ واقعی میں یہاں سب جانتے ہیں کہ یہاں کسی کا بھروسہ نہیں ہے، یہاں سے کبھی بھی جا سکتے ہیں، مگر انسان جان بوجھ کر دنیا کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے۔ تو بھی یاد رکھیں، ایماندار انسان جو سچائی پہ چلنے والا ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ اس لیے بن جاتی ہے کہ اس پر دنیا کا دھوکہ کھل جاتا ہے، کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، خطرے کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دکھوں سے کون دل لگاتا ہے؟ موت سے کون دل لگاتا ہے؟ غموں سے اور مصیبتوں سے اور بیماریوں سے کون دل لگاتا ہے؟ گندگی سے کون دل لگاتا ہے؟ انسان کے پیٹ میں گندگی، ہر گھر میں لیٹرین کے ٹینک ہے، ہر گھر میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ تو ایمان والے پر دنیا کا دھوکہ کھل جاتا ہے، پھر دنیا میں جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، جو دھوکے میں جی رہا تھا پہلے۔ قید خانے میں انسان اپنی مرضی سے نہ جاتا ہے نہ نکل کر آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جیل میں انسان نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے اور نہ نکل کر آتا ہے۔ اسی پرکار سے اسی دنیا میں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ یہاں سے اپنی مرضی سے جائیں گے۔ یہاں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی بادشاہت کی قید میں ہیں۔ ہاں، تو ہمارے جیون کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں اور پھر مرنے کے بعد جنت میں ہر قید سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، موت سے آزاد ہو جائیں، آزاد جیون پائیں۔ تو بھئی یاد رکھیں، جیون کی حقیقت پر غور کریں۔ اللہ ہی جیون کی شروعات کر کے ٹیسٹ لے کر، امتحان لے کر جیون کو ختم کر دیتا ہے، اس دنیا کے جیون کو۔ تو ہم تو اپنے مالک اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں زندہ ہیں، اللہ کی مرضی سے زندہ ہیں۔ جب وہ چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید میں صاف صاف اسپشٹ روپ سے بتایا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جو تمہیں دکھتا نہیں ہے، تمہارے من میں برے خیال پیدا کرتا ہے، تمہاری عقل کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے تمہیں بھٹکا دیتا ہے، اللہ کی توحید سے، ایک ایشور واد سے تمہیں بھٹکا دیتا ہے، جیون کے مقصد سے بھٹکا دیتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہیں، دیکھو سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، جتنے بھی انسان ہیں سب بابا آدم اماں ہوا کی اولاد ہیں، سب کا مالک ایک ہے، مگر شیطان نے کچھ لوگوں پر بری طرح سے قبضہ کر لیا ہے، جو دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں پر ترس کھاتے ہیں اور ایشور سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بدھی کو، عقل کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے اور سچی راہ دکھائے، تاکہ موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ جائے۔ تو شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ان کی نظروں میں دیش کی پوجا کرنا
تو पुण्य है और देश के बनाने वाले की पूजा करना पाप है। इस्लाम देश की पूजा से मना करता है कि ये धरती भी अल्लाह की बनाई हुई है और ये देश भी अल्लाह का बनाया हुआ है और दुनिया में जो चीज़ है अल्लाह की बनाई हुई है। जिसने इस कायनात को बनाया है उसकी पूजा करो, बनी हुई चीज़ों की पूजा मत करो। मगर शैतान ने गुमराह कर रखा है, बेचारे धोखे में चल रहे हैं, ना सोच रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना गौर कर रहे हैं, ना अकल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। शैतान तो कह देगा क़यामत के दिन कि मैंने तुम्हें बुराई की दावत दी, तुम्हारे मन में बुरे ख्याल डाले, तुमने बिना दलील के, बिना सोचे, बिना समझे उन पर चले, इसलिए तुम खुद जालिम हो। अब जाओ नरक की आग में, अब चलो नरक की आग में। तो मेरे भाइयों, शैतान बुद्धि को ख़राब कर देता है, सच्चाई से भटका देता है। अब इनकी नज़रों में गाय की पूजा करना पुण्य है, अच्छा काम है, और गाय के बनाने वाले मालिक की पूजा करना अच्छा काम नहीं है। इस्लाम क्या हुक्म देता है कि गाय की पूजा मत करो, गाय के बनाने वाले की पूजा करो। शैतान बुद्धि को खा जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये देश की पूजा करते हैं और कहते हैं देशभक्ति, देश की भक्ति करो, देश की पूजा करो। अरे भाई, देश के बनाने वाले की पूजा कर, देश के बनाने वाले की भक्ति कर। गाय को माता कहते हैं, गाय की पूजा करते हैं। अरे भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जीवन का समय बर्बाद मत करो। हाँ, मौत के बाद फिर कोई नहीं बचा पाएगा। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, नरक की आग में डाल देगा, तबाह कर देगा। इसलिए गाय की पूजा मत करो, गाय के बनाने वाले मालिक की पूजा करो, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है, जो तुम्हें मौत देकर धरती पर उठाने वाला है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म छांट रहा है और टेस्ट ले रहा है। सबको उसने अकल दी है, टेस्ट ले रहा है कि कौन सही अकल का इस्तेमाल करता है, कौन शैतान के भटकावे में आकर झूठ पर, बुराई पर चलता है, और कौन अकल का सही इस्तेमाल कर कर अल्लाह की सच्चाई को पहचानता है, अल्लाह को राज़ी करके जाता है मरने के बाद। अब ये पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर के बनाने वाले मालिक की पूजा नहीं करते, उसके साथ शरीक करते हैं, शिर्क करते हैं, उसका पार्टनर बनाते हैं। जबकि वेद कहती हैं कि एक ईश्वरवाद में आस्था रखो, एक ईश्वर की भक्ति करो, एक मालिक ने तुम्हें पैदा किया है, उसी के आगे सर झुकाओ, उसी की भक्ति करो और उसी के आगे हाथ फैलाओ। अब देखो ना, इन्हीं बातों से मालूम पड़ जाता है कि धर्म पर चलने वाला कौन है और अधर्म पर चलने वाला कौन है। इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, जो ईश्वरी रचना पर आधारित है, जो सच्चाई पर चलने का आदेश देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक तो है पत्नी को, बीवी को बता के छोड़ना, अगर उनमें नहीं बन रही है आपस में तो उसको बता के छोड़ना है, और एक है बिना बताए छोड़ देना। तो बिना बताए छोड़ देना ये धोखा है, बताकर छोड़ना ये धोखा नहीं है। अब आपने अपनी बहन या बेटी की कहीं शादी की और वो जो है शराबी है, जुआरी है, आपकी बेटी पर रोज़ जुल्म करता है, आपकी बहन पर रोज़ जुल्म करता है और उसकी ज़िंदगी नरक से बदतर बना रखी है, हैं? तो अगर आप जो हैं सही भाई हैं या सही बाप हैं, सही इंसाफ करने वाले हैं, तो आप अपनी बहन को जो है या बेटी को बिलखते हुए, रोते हुए नहीं देख सकते। और अगर आप बुरे हैं, अधर्म का सहारा लेकर, अपनी परंपरा का सहारा लेकर आप कहते हैं कि मर या जी यहीं रहे, तो वो बहन कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा मेरा भाई मुझे मिले या ऐसा बाप मुझे मिले। इस्लाम ने इससे मना किया है। इस्लाम ने कहा है अगर तुम्हारी बहन या बेटी दुखी है और तुमने जहाँ उसको ब्याया है वो आदमी सही नहीं है, तो इस्लाम ने हुक्म दिया है कि तुम वहाँ से उसे तलाक देकर छुड़ाओ और अच्छी जगह उसका निकाह करो। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। इसलिए इस्लाम, अगर आपस में नहीं बन रही है, सब तरीका है तलाक का, है कि गुस्से में तलाक नहीं होती, नशे में तलाक नहीं होती, पागलपने में तलाक नहीं होती, अकेले में तलाक नहीं होती। भाई जब निकाह हुआ था, जब शादी हुई थी, तो कितने सारे लोग बैठे हुए होते हैं शादी में, निकाह में, और गवाही भी होती है। कितने सारे लोगों के सामने शादी होती है, निकाह होता है। तो जब इतने सारे लोगों के सामने अल्लाह के नाम पर औरत हलाल हुई है मर्द के लिए, और औरत के लिए अल्लाह के नाम पर आदमी हलाल हुआ, सबके सामने निकाह हुआ, तो इस्लाम ये हुक्म नहीं देता कि तुम अकेले में तलाक दे दो उसको। जब अकेले में शादी नहीं हुई तो अकेले में तलाक कैसे दे दोगे? ये तो मेरे भाइयों धोखा फैला हुआ है, क्योंकि इस्लाम धर्म अरबी भाषा में है, इसलिए लोग इसे समझ नहीं पाते।
لیکن اسلام یہ آپشن دیتا ہے کہ عورت پر ظلم نہ ہو، ہیں؟ ہاں، عورت مرد کو برابر کا درجہ دیتا ہے۔ اگر پتی پتنی میں، میاں بیوی میں، دونوں میں پٹری نہیں کھا رہی کسی بھی طرح سے، تو اسلام ایک آپشن دیتا ہے کہ بھئی غصے میں طلاق مت دو، نشے میں طلاق مت دو، اور جب تم اگر معاملہ تم میں نہیں بن رہا ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے بھی آئیں اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی آئیں، دونوں کی طرف سے آ کر سلجھاؤ کریں، سلجھاؤ کرنے کی کوشش کریں کہ آپس میں بن جائے۔ جب بالکل نہ بنے کہ بھئی ہم نے ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں نہیں رہنا ہے ساتھ میں، تب ہم طلاق دے سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ تو کتنا اچھا طریقہ ہے کہ بتا کر چھوڑنا، اور ہندو دھرم میں تو ہم دیکھتے ہیں بنا بتائے چھوڑ دیتے ہیں، اس میں طلاق کا آپشن ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اسلام کو سمجھیں گے تو اسلام انسانیت سے باہر نہیں ہے، انسانیت کا پاٹھ پڑھاتا ہے، انسان دھرتی پر فساد کو روکتا ہے اسلام۔ اب دیکھو نا، ان لوگوں نے کتنا پروپگنڈا پھیلایا ہوا ہے اسلام کے بارے میں، لو جہاد، 3 طلاق، دنیا بھر کا پروپگنڈا پھیلایا ہوا ہے۔ ان کی نظروں میں 3 بار طلاق طلاق بولنے پر سزا کا پراودھان ہے، یہ کہتے ہیں سزا دو اس کو، اور بغیر بتائے پتنی کو چھوڑ دینا یہ راج دھرم ہے، جبکہ اصل میں ادھرم ہے۔ تو بھئی اسلام دھرم میں، قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے انسانوں کو جیون جینے کے کیا طریقے بتائے ہیں، آپ اس بارے میں اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، تاکہ آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ دیکھیے، میں ہر ویڈیو میں میسیج دیتا ہوں کہ شاید کوئی سمجھ جائے، شاید کوئی غور کرے، شاید کوئی جاگ جائے اور چینل کے اندر جا کر ویڈیو دیکھے۔ میں اپنی طرف سے تو بھئی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اب دیکھو، ہر دھرم میں ایسے لوگ ہیں جو دھرم کے نام پہ دھندہ کرتے ہیں، تو اسلام میں آپ سمجھ لیں کہ اسلام میں حلالہ وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اسلام میں حکم دیا ہے کہ طلاق جب بالکل نہ بنے تو طلاق دے دو، ہیں؟ ہاں، تاکہ جیون میں کلیش نہ رہے۔ اب کلیش ختم کرنا ہے، جو تم میں پٹری نہیں کھا رہی طلاق دے دو۔ اس کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے، 3 مہینے کے بعد اگر آپ رجوع ہونا چاہیں بھی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ واپس لوٹ سکتے ہیں بنا حلالہ کیے۔ حلالہ بالکل گناہ ہے اسلام میں۔ 6 مہینے کے بعد بھی آپ لوٹنا چاہیں لوٹ سکتے ہیں، سال بھر کے بعد بھی آپ لوٹنا چاہیں لوٹ سکتے ہیں، قرآن مجید میں سمے دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ حلالہ ہے، حلالہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے، دھندا کر رکھا ہے دھرم کے نام پر، کہ اگر طلاق ہو گئی تو اب اگر اسی بیوی سے نکاح کرنا ہے تو کسی اور شوہر سے، کسی اور آدمی سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر وہ رات کو اس کے پاس ہوئے گی تب اس سے نکاح ہوگا۔ بالکل حرام ہے اسلام میں، یہ گندگی نہیں ہے میرے بھائیوں، اسلام کو ہم سمجھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں غصے میں، نشے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ان بیوقوفوں سے یہ پوچھو کہ غصے میں کہی ہوئی بات دنیا کی تو آپ مانتے نہیں، ارے یار غصے میں کہہ دیا یار چھوڑو پرے کو، ہیں؟ نشے میں کی ہوئی بات دنیا کی بات تو مانتے نہیں ہیں آپ، طلاق کی کیسے مان رہے ہیں؟ ارے اگر نشے میں کہہ دینا چھوڑو بھائی، آپ غصے اور نشے کی بات، دنیا کی بات تو آپ مان نہیں رہے، آپ طلاق کو مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ غلط راستے پر ہیں۔ اس لیے اسلام میں غصے اور نشے میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح سے نکاح ہوتا ہے، سبھی لوگ ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، اسی پرکار سے جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں بھی جو ہے سبھی لوگ ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، تب جا کر سب کے سامنے مشورے سے طلاق ہوتی ہے، یعنی پہلے سلجھانے کی کوشش کرو۔ اب ان لوگوں کی نظروں میں کیا ہے؟ گائے کی ہتیا پر سزا کا پراودھان ہے، سزا دینے کی بات کرتے ہیں کہ جو گائے کی ہتیا کرے اس انسان کی ہتیا کر دو، ہے؟ گائے کی ہتیا پر سزا کا پراودھان ہے اور انسان کی ہتیا معاف ہے، یعنی انسان کی ہتیا کی ان کی نظروں میں کوئی وہ نہیں ہے، گائے کی ہتیا بڑی ہے۔ یعنی یہ جانور کی سوچ ہے کہ جانور کو جو ہے زیادہ مہتو دے رہا ہے اور انسان کو مہتو کچھ نہیں دے رہا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انسانی شکل میں شیطان ہیں جو انسانیت میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیونکہ سنسار کا سچا مالک، انسان کا بنانے والا امتحان لے رہا ہے، اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، پھر موت کے بعد وہ انہیں بتائے گا یہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اب آپ ان کی عقل دیکھیں کہ برائی کو مٹانے کے لیے، اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا ان کی نظروں میں پاپ ہے، اور شری رام کے نعرے لگا کر مسلمانوں کو مارنا، معصوم لوگوں کو، غریب لوگوں کو، کمزور لوگوں کو ان کی نظر میں دھرم ہے۔ تو ان کی عقل جو ہے خراب ہے۔ ہاں، یہ شری رام کا نام لے کر جو فساد پھیلا رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم شری رام کو
श्री राम जी के नाम को जिंदा करें, बुलंद करें और इसको और ज़्यादा फैलाएं, लेकिन फैलेगा नहीं और घटेगा। याद रखें, हम जिसका नाम लेकर फसाद फैलाएंगे वो उसको मानने वाले और कम होंगे, घटेंगे। कि ये तो धर्म ही बेकार है जो फसाद फैला रहा है, जो राम के नाम पर जो है लोगों को मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जगह जगह दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, तो लोग घटेंगे और जो श्री राम के मानने वाले हैं और वो घटेंगे। अब देखो ना, गौर करने की बात है कि हिंदू कितना मीट खाते हैं, कितना गोश्त खाते हैं, लेकिन बदनाम मुसलमान को करते हैं कि मुसलमान राक्षस हैं, मीट खाते हैं। मुसलमानों के मुकाबले में हिंदू ज़्यादा शादियाँ करते हैं। आप जब देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा, 3-3 शादी, 4-4 शादी, 5-5 शादी, लेकिन बदनाम मुसलमानों को करते हैं। कुरान में हुक्म दिया गया है कि तुम एक बीवी से शादी करो, और अगर 4 तक हुक्म दिया है तो वो कोई बेवा है, कोई परेशान है, कोई अनाथ बच्चे हैं, उनका सहारा बनने के लिए आप शादी कर सकते हैं, दूसरों को जो है तकलीफ़ ना पहुँचे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखें कि पहली शादी आपने जो है बेवा से करी। आपकी उम्र कम थी और उनकी उम्र ज़्यादा थी, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। तो इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। आप वैसे भी देख सकते हैं कि इस्लाम में औरत बाहर भीतर जाती है तो बुर्का ओढ़कर तन को ढक कर जाती है, ईश्वरी रचना के आधार पर। और आप और धर्मों में देखें कि जो है किस तरह का जो है औरत को कपड़े पहनाए गए हैं धार्मिक रूप बना करके, जबकि वो अधर्म है कि जो है पेटीकोट पहना हुआ है, पेट खुला हुआ है, बाजू खुली हुई है। वैसे भी इतनी बात तो ये बच्चा भी समझ लेगा भाई कि औरत का अगर तन खुला हुआ होगा, शरीर खुला हुआ होगा, तो गली का कुत्ता उस पर लपक के पड़ेगा। हैं, कोई चीज़ अगर आप खुली हुई ले जा रहे हैं तो कुत्ते लपक के पड़ेंगे उस पर, और ढांक के ले जाएंगे तो कुत्तों को पता भी नहीं चलेगी, उस पर नहीं लपकेंगे इतना। तो तन ढका हुआ होगा तो औरत सुरक्षित होगी। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है और एक शादी का हुक्म दिया है कि एक शादी करो, और अगर कोई बेवा है, कोई परेशान है, यतीम बच्चे हैं, उनका सहारा बनने के लिए 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 तक कर सकते हैं। 4 तक का आदेश है, लेकिन उन चारों के बीच सही इंसाफ करने का आदेश है अल्लाह का, कि सही इंसाफ करो उनमें बराबर। ये नहीं कि एक को ज़्यादा देख रहे हैं, एक को कम देख रहे हैं। और धर्मों में तो कोई सीमा ही नहीं है, आप कितनी भी बीवी रख सकते हैं, कितनी भी पत्नी रख सकते हैं। इस्लाम में एक सीमा तो है कि 4 तक रख सकते हैं आप। और सबसे पहले एक को हुक्म दिया कि एक से शादी करें, अगर सही इंसाफ करें तो 4 तक रख सकते हैं आप। तो इस्लाम धर्म धोखा देना नहीं सिखाता भाई, कि आप बिना बताए पत्नी को छोड़ दें। इस्लाम एक तरीका देता है हर चीज़ का। अब देखिए, ईश्वरी रचना में 2 तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, ईमानदार बन जा पूरी तरह, या फिर बेईमान बन जा। ईमानदार, बेईमान, अच्छाई बुराई, सच और झूठ, ये रचना है 2। अब आप देखेंगे ईमानदार की निशानी क्या है। ईमानदार न कभी झूठ बोलेगा और न किसी को धोखा देगा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान कभी धोखा नहीं देगा और झूठ नहीं बोलेगा। और बेईमान जो होगा, अल्लाह का इनकार करने वाला, अल्लाह के इनकार करने वाले को अरबी में काफिर कहा गया है, जो अपने सच्चे बनाने वाले मालिक का और उसके कानून का इनकार कर दे, यानी इस्लाम का इनकार कर दे। अब देखिए, बेईमानी पर चलने वाले की पहचान क्या है, अधर्म पर चलने वाले की पहचान क्या है। वो झूठ को सच बनाकर लोगों को धोखा देगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा। आप देख सकते हैं कि आज जो लोग धर्म का नाम लेकर धरती पे फसाद फैला रहे हैं, असल में ये अधर्मी हैं और ये झूठ बोलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ को सच बनाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कौन धर्म पर है और कौन अधर्म पर है। इतनी अकल तो दी है अल्लाह ने आपको। दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर धोखा फैला हुआ है। याद रखें, जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा रास्ता एक है, अनेक नहीं है। उस एक रास्ते को पहचाने और वो इस्लाम धर्म के अंदर है, और वो है दीन हक। अब देखिए, किसी ने क्या कहा है कि त्याग का नाम है हिंदू, जो कहा है मेरा भारत महान। त्याग का नाम है हिंदू, बलिदान का नाम है सिख, अहिंसा का नाम है जैन, शांति का नाम है बौद्ध, और ईमान का नाम है मुसलमान। तभी हमारा भारत है महान। अफसोस की बात है कि जितने भी ये नाम अच्छाई के जोड़े गए हैं और धर्मों से, ये सारे नाम इस्लाम के हैं। त्याग भी इस्लाम में है। इस्लाम में सबक सिखाया गया है कि तुम दुनिया में रहकर दुनिया की हर चीज़ को दिल से त्याग दो,
دنیا کو مت تیاگو، دنیا کی ہر چیز کو دل سے تیاگ دو اور اپنے سچے مالک کی محبت دل میں بساؤ۔ تو تیاگ بھی نام اسلام کا ہے، لیکن یہاں کسی بھائی نے ہندو کو دے دیا ہے، اور یہاں کہا ہے کہ بلیدان کا نام ہے سکھ۔ تو میرے بھائی، بلیدان بھی نام اسلام کا ہی ہے۔ سچائی کو زندہ کرنے کے لیے، شیطان کی حکومت کو مٹانے کے لیے، اللہ کی حکومت کو زندہ کرنے کے لیے، ظلم جائزی کو مٹانے کے لیے، سچائی اور اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان کا بلیدان دینا، یہ اسلام کے اندر ہے، جس کو قتال کہا گیا ہے۔ تو سچائی کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان کی بلی دینا ہے، قربانی دینا، یہ اسلام کے اندر ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کہا ہے کہ اہنسا کا نام ہے جین۔ دیکھیے اہنسا صرف اسلام کے اندر ہے، بہترین اہنسا ہے۔ اسلام جھگڑا فساد کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام کا حکم ہے کہ جو ہے ظلم جائزی کو پیار محبت سے مٹاؤ، بھلائی سے اچھائی سے مٹاؤ، امن شانتی قائم کرو۔ جب پیار محبت سے ظلم کو مٹانے کے سارے راستے بند ہو جائیں، تب اسلام اہنسا کا حکم دیتا ہے کہ اب دھرم یدھ کرو ظلم کو مٹانے کے لیے۔ دھرم یدھ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، ورنہ اسلام میں ہنسا ہے ہی نہیں، اہنسا ہی اہنسا ہے، امن ہی امن ہے، شانتی ہی شانتی ہے۔ اسلام کا نام ہی امن شانتی ہے۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ظالم پیار محبت سے باز نہ آئیں، دھرتی پر فساد پھیلانے سے، قتل و غارت کرنے سے، جاتی واد کے نام پہ ظلم کرنے سے، تو پھر جنگ لڑنی پڑتی ہے، پھر دھرم یدھ کرنا پڑتا ہے، جو پوتر پاک دھرم یدھ ہوتا ہے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے اور برائی کو مٹانے کے لیے۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اور اسلام میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ جد و جہد، جہاد کرو، قتال کرو اور فساد کو مٹاؤ، دھرتی پر اللہ کی حکومت قائم کرو اور شیطان کی برائی کی حکومت کو ختم کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر کہا ہے کہ شانتی کا نام ہے بودھ۔ اصل میں حقیقت میں شانتی کا نام اسلام ہے۔ اسلام ایک سدھانت ہے، ایک ایشوری رچنا کے آدھار پر ایک جیون جینے کا طریقہ ہے، جس پر چل کر انسان امن شانتی حاصل کرتا ہے، اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سونپ کر کے، اپنی مرضی چھوڑ کر کے اپنے مالک کی مرضی پر جیون جیتا ہے، تو پھر امن شانتی حاصل دنیا میں کرتا ہے اور موت کے بعد مکتی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ نام بھی اصل میں اسلام ہی کا ہے۔ اور اگلی بات جو کہی ہمارے بھائی نے کہ اور ایمان کا نام ہے مسلمان، تبھی ہمارا بھارت ہے مہان۔ تو حقیقت میں یہ بات حقیقت ہے کہ ایماندار جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، جو صحیح مسلمان ہیں۔ اب دو طرح کی رچنا ہے، ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ تو ایماندار جو اصل میں ہوتا ہے حقیقت میں وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، جو صحیح مسلمان ہے، جو صحیح قرآن پر عمل کرنے والا ہے، جو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اتارنے والا ہے۔ تو ایماندار اور سچا انسان مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ جیون کا امتحان کا سمے ہے، اس کو برباد نہ کریں اور جیون کے صحیح مقصد پر غور کریں اور دنیا میں دھوکے کو پہچانیں اور سچ کو پہچانیں، اس کی محنت کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور آپ طلاق پر جو ہے ہماری ویڈیو ہیں، اور طلاق کے معاملے میں اور حلالہ کے معاملے میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں طلاق کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام لے کر کے، تو فوراً ویڈیو نکل کے آئیں گی، آپ کو صحیح گیان ملے گا، صحیح سمجھ ملے گی اسلام کی۔ جتنے بھی یہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو ادھرم پر چل رہے ہیں، اور جو یہ ادھرم کو جو ہے دھرم بنا کر پھیلا رہے ہیں، ان کے سب کے جواب انہوں نے دیے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، اور ہم نے بھی دیے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ سچ اور جھوٹ کو اسپشٹ روپ سے دکھایا گیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے دلیل کے اعتبار سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔